بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ پاک، ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس، لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ حساب کتاب صرف رب نے صحیح لگایا، سب کو خالی ہاتھ بھیجا اور خالی ہاتھ بلایا۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، یہ بات اور ہے کہ مجھے ثابت کرنا نہیں آتا۔ بڑا آدمی اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد کے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صبح و شام 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھا کرو، وہ تمہیں ہر چیز کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ 3 عورتوں کی طرف دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے۔ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی بھی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ دوسری خوبی جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ تیسری خوبی اللہ پاک کے آگے جھکنا، رکوع و سجود کرنا اور قرآن پاک پڑھنے والی عورت۔ فرمان شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مومن جمعے کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 مرتبہ پڑھے تو آنے والے جمعے سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ جل شانہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا جس بھوک اور پیاس سے ڈرتی ہے میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ایک دم مر گیا تو کسی نے کیا کہا کہ اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حال میں موت دیتا کہ وہ بیماری کے تکلیف میں اٹھاتا تو اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنازے کو رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے آگے پہنچاؤ، اور اگر وہ صالحہ نہ ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے کہتا ہے تباہی ہو، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انسان کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے۔ ایک اللہ والے کا قول ہے کہ دل کی دعا 5 چیزیں ہیں: قرآن کریم کی تلاوت،
روزہ رکھ کر خالی پیٹ رہنا، تہجد پڑھنا، رات کے آخری حصے میں دعا کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اکیلے میں اللہ پاک کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیم پڑھو۔ انسان کے 3 حصے ہیں، بس ان میں سے ایک حصہ اللہ پاک کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، جو شخص بھی بستر پر لیٹتے وقت قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 50,000 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو رات بھر نگرانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عزرا علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں زمین دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔ اگر توفیق ہو تو سب کو بتائیں، اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کرنے والا شخص۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ پاک کو یاد کیا اور بےساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ حضرت امام اکثری علیہ السلام نے فرمایا، کتنا برا ہے وہ شخص جو 2 چہرے اور 2 زبانیں رکھتا ہے۔